بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا دین سیکھنے کے لیے، یہ ہمارے لیے اور ہمارے بھائیوں کے لیے مفید ہو اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ ہم یہاں سیکھیں اللہ رب العالمین اس پر ہمیں اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو عمل کی توفیق دے۔ پیارے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جو عنوان پہ خطاب کرنا ہے وہ عذاب قبر کی حقیقت۔ یہ ایک مسلمہ موضوع ہے اور ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے قبر کے متعلق ایمان لانا بھی شامل ہے، اور ہر انسان کو اس مرحلے سے، اس منزل سے گزرنا ہی گزرنا ہے، چاہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو یا اس کا انکار کرنے والا ہو، چاہے اسے مٹی کے اندر دفن کیا جائے یا ہواؤں کے حوالے کر دیا جائے، ہر ایک کو اس مرحلے سے، اس راستے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دنیا کے اندر جو مسائل پائے جاتے ہیں ان تمام مسائل میں کسی نہ کسی زاویے سے، گوشے سے اختلاف موجود ہے، لیکن موت کے متعلق میرے اپنے علم میں کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں، یعنی موت کے متعلق کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی جگہ کوئی اختلاف نہیں، اور ہر ایک کو موت آنی ہے، اس پر سارے لوگوں کا ایمان اور یقین ہے، چاہے وہ اللہ کے ماننے والے ہوں یا اس کا انکار کرنے والے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل ہے، مشاہدے میں ہے۔ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ کل کوئی موجود تھا، آج وہ نہیں ہے، آج وہ ہے، کل دوسرا آدمی نہیں رہے گا۔ یہ بالکل پریکٹیکل ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس لیے اس پر سارے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ معاملہ اس کے بعد والی زندگی کا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، یہاں سے پھر فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایمان والے بندے وہ اس کے بعد والی زندگی پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اور جہاں پر مکمل فیصلہ ہونا ہے ہر اعمال کا، اور پھر اسی کے حساب سے جنت اور جہنم کے حوالے کیے جانا۔ تو اس طریقے سے زندگیوں کو 3 جگہوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، عالم مشاہدہ، جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ کا بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ ایک زندگی یہ ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ عالم برزخ کہلاتی ہے، قبر کی زندگی کہلاتی ہے، جس میں بندے کا زندہ لوگوں سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ قبر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کا زندہ رہنے والے لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ پھر قیامت جب قائم کی جائے گی اور سارے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوگی، تو ایک تیسری زندگی ہوگی جسے عالم آخرت کہتے ہیں، اور پھر حساب و کتاب کے ساتھ جنت اور جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ جو قبر کی زندگی ہے، اس زندگی کے متعلق صراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں بڑی وافر معلومات موجود ہیں، بڑی واضح جانکاریاں موجود ہیں، اور اس لیے بھی کہ قبر کا تعلق غیب کے امور سے ہے۔ عام طور سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ میں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ قبر کی زندگی کو اس زندگی سے ملانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے قبر کی زندگی عقل میں سمانے والی نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروعاتی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو کوالٹیز، جو صفات بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان فرمائی ہیں، جہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، یہاں پر ان چیزوں پر عقل سے ایمان نہیں لانا ہے۔ اب جس بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہوگا، وہی آدمی ان معاملات میں ہدایت پہ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان رکھنے والے نہیں ہوں گے، پھر وہ نقصان اور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو قبر کا تعلق بھی انہی امور میں سے ہے جو غیب کے امور کہلاتے ہیں، غیب کے معاملات کہلاتے ہیں، جہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایمان والوں کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن حکیم کے اندر قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے۔ صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، یا قبر کے اندر نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم قبر کے عذاب کو نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ پہلا شبہہ ان کا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر احادیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مردہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اسے عذاب دیا جاتا ہے، قبر کشادہ کی جاتی ہے، قبر تنگ کی جاتی ہے، یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ مردے کی آواز انسان جو رہتا ہے وہاں پہ سنتا کیوں نہیں ہے؟ قبر کے اندر آتا جاتا ہے تو اسے کچھ محسوس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ عام طور سے بہت سارے شبہے ہیں، ان میں سے دو شبہ بڑا اہم ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سمجھ لینا، پہلی بات کہ اگر کسی چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اگر کسی چیز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اور احادیث میں ذکر ہے، تو کیا اس پر ایمان اور لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ذکر کی گئی ہے اور احادیث میں وہ چیزیں صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، تو کیا ان چیزوں پر ایمان لایا جائے گا یا نہیں لایا جائے گا؟ ویسے ہی ایمان لایا جائے گا جیسے قرآن پہ ایمان لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں جان لو کہ مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل حدیث دی گئی ہے۔ اور اہل علم یا جو لوگ دینی علوم سے ادنا واقفیت رکھتے ہیں، تھوڑی بھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ احادیث بھی یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی جانب سے ہیں، اور احادیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معانی اور باتیں اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ جان لینا ضروری ہے ہمارے لیے کہ احادیث پر ویسے ہی ایمان لایا جائے گا۔ احادیث میں اگر کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہے جیسے قرآن پہ ہے، وگرنہ پورا دین کیا ہے؟ پورا دین تباہ ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ اسے بیان ہی نہیں کیا۔ قرآن نے بار بار کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، کتنے مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ ہر دن نکالا جائے گی، ہر دن زکوٰۃ نکالی جائے گی، مہینے میں یا سال میں نکالی جائے گی، یہ تفصیلات تو حدیث میں بیان کی گئی۔ اتنی عظیم عظیم احکامات ہیں اور اسے قرآن نے تفصیل میں نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے سورہ النحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اب آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دیں، لوگوں کے لیے بیان کر دیں کہ قرآن کا جو حکم ہے اس پر کیسے عمل کیا جائے گا۔ اسی لیے احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، احادیث کے بغیر
قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ذکر کی گئی ہے اور وہ چیزیں صحیح احادیث میں ذکر کی گئی ہیں تو اس پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن میں ضروری ہے۔ اسے بہت ساری چیزیں احادیث میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ذکر کیا گیا غیر شادی شدہ لوگ اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا سورہ نور میں بیان کر دی گئی، لیکن شادی شدہ لوگ اگر زنا کرتے ہیں تب ان کی سزا احادیث میں بیان کی گئی۔ ایسے کچھ چیز قرآن میں بیان کی گئی اور اس کی تفصیل احادیث میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث دونوں چیزوں کو کیا ہے اپنے لیے حجت اور دلیل سمجھیں۔ اس لیے یہ ایک بات سپوز ہم بفرض محال اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ قرآن میں قبر کے متعلق بیان نہیں ہوا ہے اور احادیث میں بیان ہوا ہے تو ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے ان کے اعتراضات کا کہ احادیث میں یہ ذکر نہیں، قرآنی آیات میں یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے قبر کے متعلق، تو یہ ہمارے بھائیوں کی کچھ فہمی، قرآن سے دوری یا اس کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک دو آیات میں نہیں، کئی آیات میں قبر کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، قبر کے معاملات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چند ایک آیات آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے سورہ مومن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 45 اور 46 ہے، 45 اور 46 کہ فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی کمیٹی میں، ان کی گیدرنگ میں ایک آدمی ایمان لے آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام تک ان کی خبروں کو پہنچاتا تھا، اور اس نے ہی یہ خبر دی تھی نا کہ آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، آپ یہاں سے رواں دواں ہو جائیں۔ تو جب ان لوگوں کو خبر مل گئی اس مومن آدمی کے بارے میں تو اس کو قتل کرنا چاہا، اس کو تباہ کرنا چاہا۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا فوقاه الله سیئات ما مکروا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے مکر و فریب سے اس مومن آدمی کو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور الٹے فرعون اور اس کے لاہو لشکر کو اللہ تعالیٰ نے برے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اللہ نے اسے بچا لیا اور انہیں فرعون اور اس کے ماننے والوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے برے عذاب سے دوچار کر دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام، ڈیلی آگ ان پر پیش کی جاتی ہے۔ کن لوگوں پر؟ فرعون اور اس کے ہمنوا لوگوں پر، اس کے ماننے والے لوگوں پر آگ صبح و شام پیش کی جاتی۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعون اور اس کے ماننے والے لوگوں اب سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن سخت عذاب دیا جائے گا، اور اس سے پہلے آگ صبح و شام ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، آگ پر انہیں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ اسی لیے مفسرین کی جماعت متفق ہے، مفسرین کی جماعت متفق ہے کہ یہ آیت قبر کے عذاب کے سلسلے میں صریح دلیل ہے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے جو عذاب دیا جا رہا ہے اسے اللہ نے سوء العذاب کا، برے عذاب کہا، اور قیامت کے بعد جو عذاب دیا جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اشد العذاب کا، سخت عذاب کہا۔ تو یہ دو طرح کا جو عذاب ہے، ایک قیامت کے بعد اور ایک قیامت سے پہلے۔ تو قیامت سے پہلے جو عذاب ہے وہی قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مدینے کے منافقین کے متعلق کہا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ
ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے منافقین کے متعلق کہا آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، 2 عذاب دیں گے، یہ دنیا کے عذاب. امام مجاہد، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو 2 عذاب ہے، ایک دنیا کے اندر موجود عذاب قتل کی صورت میں اور اسی طریقے سے ان کو پکڑنے کی صورت میں، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بھوک مری وغیرہ کی صورت میں، اور دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے. پھر جو عذاب ہوگا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. قرآن جب بڑا عذاب بیان کرتا ہے تو جہنم کا عذاب ہوتا ہے. تو یہ بڑے عذاب سے پہلے جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ بڑے عذاب سے پہلے جو تکلیف دی جا رہی ہے وہ کون سی تکلیف ہے؟ یہی قبر کی تکلیف ہے. اسی طریقے سے تیسری آیت جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کس چیز پہ ثابت قدم رکھتا ہے؟ ایمان اور عقیدے پہ. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالات کے صحیح جواب دے دیں. شیخ البانی سلسلہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث یہ ہے کہ بندہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور وہ اس کا صحیح جواب دے لے جاتا ہے. یہی ثابت قدم رکھنا ہے. اور بخاری کی روایت میں کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت قبر کے عذاب کے متعلق نازل کی گئی ہے. یہ بخاری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح کر دیا. تو اس طریقے سے تقریباً 12 سے زیادہ آیات ہیں جو صراحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہیں کہ قبر کے اندر عذاب اور عقاب کا معاملہ ہوتا ہے. اب رہا جہاں تک معاملہ یہ کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو دکھتا نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے. ہم تو قبر کے اندر رہتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، پہلے ہی بتایا گیا کہ قبر کا تعلق غیب سے ہے. لیکن اگر مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا اگر کوئی چیز محسوس نہ کی جائے، کوئی چیز آدمی نہ دیکھ سکے، تو کیا اس کو رد کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ چیز نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اب ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس کان نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں میں بول نہیں رہا ہوں، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. اور اس کی بڑی مثال تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب ایک آپ مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بغل میں کوئی آدمی سو رہا ہے، آپ کے بغل میں کوئی آدمی سو رہا ہے، نیند میں ہے. اب خواب دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے، بہترین چیز دیکھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ بشاشت ہوتی ہے. جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو خوشی کے اثرات اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص برے خواب دیکھتا ہے، ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. اب وہ شخص آپ کے سامنے ہے، سو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا اچھائی اور برائی کا معاملہ ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، حالانکہ وہ آدمی دیکھ رہا ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ جو بڑا عظیم ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کسی انسان کو عذاب سے دوچار کرے اور کسی کو نعمتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں اور آپ کو نظر نہ آئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ تمام چیزوں پہ قادر ہے، کیا ان چیزوں پہ وہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین قرآن و سنت کا نام ہے. دین قرآن و سنت کا نام ہے. اور اس سلسلے میں عقل کے متعلق میں ایک اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، اس لیے ہر چیز کو ہر شخص سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ کے قدرات کے سامنے کیا ہے، بلکہ یہ خود اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیاں ہیں. یہ کسی انسان کی اپنی پیداوار تھوڑی نہ ہے. کوئی آدمی اگر جہاز یا یہ ساری چیزیں بنا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ پچھلے دور میں لوگ عقل مند نہیں تھے اور اس دور میں لوگ بہت عقل مند ہو گئے. ایسا نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اللہ ان چیزوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ذہن و دماغ کے اندر کمی پیدا ہونی چاہیے کہ نہیں یہ چیزیں سائنس پروف نہیں کرتی ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کو تسلیم
نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو میں ذکر کر رہا تھا کہ عقل وہ بھی وہ عقل جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، جس عقل کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، قرآن و سنت نہ ہو، ایسی عقلیں عام طور سے قرآن و سنت سے میچ نہیں کھاتی ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی بہت بہترین حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا، دین کی بنیاد عقل پہ رکھی گئی ہوتی، تو موضوع پر مسح نیچے کے حصے پہ نہیں اوپر کے حصے پہ کرنا، اوپر کے حصے پہ نہیں نیچے کے حصے پہ کرنا بہتر اور مناسب ہوتا۔ عقل یہی کہتی ہے کہ پیر کے اندر جو گندگی لگی ہوتی ہے نیچے کی جانب ہوتی ہے، اوپر کی جانب نہیں ہوتی ہے۔ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ، اور میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ موضوع کے اوپری حصے پر مسح کر رہے تھے، اور اگر دین عقل کا نام ہوتا تو موضوع کے نیچے حصے پر مسح کیا جاتا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کے تردد کا یا غلط فہمی کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہوئے، اللہ سے ہدایت طلب کرتے، یاد رکھیے اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہوئے، اللہ سے روشنی طلب کرتے ہوئے قرآن و سنت کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ رب العالمین اللہ اپنی ہدایت کے راستوں کو ان کے لیے واضح کر دے گا اور اوپن کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کیا کرتے ہیں؟ آسان کرتے ہیں، اپنا راستہ دکھلا دیتے ہیں۔ اب آئیے، اس قدر قبر کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں، اس قدر وارد ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ادنا سا مسلمان جو ان احادیث کا مطالعہ کر لے تو کبھی بھی یہ جرأت کر ہی نہیں سکتا کہ وہ قبر کے عذاب کا، قبر کی نعمتوں کا انکار کر سکے۔ اس قدر کثرت سے، یعنی ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث نہیں، بڑی تعداد میں احادیث وارد ہوئی ہیں، موجود اور صحیح احادیث ہیں۔ چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ کون ہے یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوئے تو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا، اس صحابی رسول کا نام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدما غربت الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہو جانے کے بعد اپنے گھر سے نکلے۔ فسمع صوتا، اللہ کے نبی نے آواز سنی، اللہ کے نبی نے آواز سنی۔ مغرب کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نے آواز سنی۔ آپ فرماتے ہیں یہود تعذب فی قبورها، یہ آواز دوسرے صحابہ نے نہیں سنی، کس نے سنی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اور آپ نے کہا کہ میں نے جو آواز سنی وہ کون سی آواز ہے؟ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی واضح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور طبرانی نے معجم کے اندر یہ روایت نقل کی، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الموت لیعذبون فی قبورہم، یقینی طور پر مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بات کس نے بیان فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یقینی طور پر مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حتی ان البہائم لتسمع اصواتہم، یہاں تک کہ اس عذاب کی آواز کو چوپائے اور جانور سنتے ہیں۔ اس عذاب کی آواز کو چوپائے اور جانور سنتے ہیں، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور ہم سارے لوگ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے وہ حدیث پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ وہ کیا ہے؟
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ کے نبی نے سکھلائی کہ نہیں جب تم تشہد میں ہو تو ان چار چیزوں سے پناہ طلب کرو. میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے، بچا لے. یہ ہم اپنی نمازوں میں اسے پڑھتے ہیں. کتنی واضح دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں تشہد میں اسے پڑھو. دن بھر میں آدمی کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ 5 نمازیں فرض نماز پڑھتا ہے، 5 مرتبہ تشہد میں. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ تشہد میں. اور سنتیں اور نوافل کیا ہیں؟ اس کے علاوہ ہیں. تو ایک آدمی ایک دن میں کتنی مرتبہ قبر کے عذاب سے کیا ہے؟ پناہ طلب کرتا ہے، جو ضروری ہے نماز میں. باقی اسے دن اور رات میں ہر وقت اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. چوتھی حدیث جو بڑی مشہور ہے، جو ہمارے کانوں نے بار بار سنی ہے، یہ بھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بڑے ہی مشہور صحابی جن کو مفسر قرآن اور حبر الامہ کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس سے گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے. اب آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں. فقال انہما لیعذبان. آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو یقینی طور پہ عذاب دیا جا رہا ہے. یہ خبر آپ کو کیسے ملی کہ ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ کو خبر دی. اس لیے کہ ابھی دوسری روایت پیش کروں گا جو زید بن ثابت اور ابو سعید الخدری کی ہے. اس میں جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کون ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے؟ یہ لوگ کم مرے ہیں؟ تو صحابی جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں. تو اس لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دلوائی. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. آپ نے کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں، یعنی قبر کے اندر عذاب چھوٹے گناہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. قبر کے اندر عذاب چھوٹے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا. اس لیے آپ نے فرمایا دونوں قبر والوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. اور آپ نے واضح کیا ایک کو عذاب اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ. ایک آدمی کو عذاب تو صرف اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اللہ اکبر. اتنا معمولی گناہ جس کا ارتکاب تو آج سارے نوجوان کرتے ہیں. وہ تو استنجا ہی نہیں کرتے، کھڑے جہاں نظر آئے پیشاب کرنا شروع کر دیے. پھر ایسے لوگوں کو تو یقینی طور پہ اپنے آپ کو قبر کے عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. ایسے لوگ تو استنجا ہی نہیں کرتے. یہاں معاملہ تو ان لوگوں کا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں. تو جو لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، پانی کا استعمال نہیں کرتے، مٹی کا استعمال ہی نہیں کرتے، تو سراسر ناپاک ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کو عذاب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. اور دوسرے آدمی کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا. یہ چوتھی حدیث ہے. پانچویں حدیث جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها. یہ امت قبروں کے اندر آزمائی جاتی ہے بلا کسی تفریق کے. آپ نے کہا یہ امت قبروں کے اندر آزمائی جاتی ہے، اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. اتنی سری بات ہے، اتنی سری روایت ہے کہ یہ امت قبروں کے اندر آزمائی جاتی ہے. اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے التجا کرتا، اللہ سے ریکویسٹ کرتا کہ اے اللہ قبروں کے اندر دیے جانے والے عذاب کو لوگوں کو سنا دے. الذی اسمع منہ، جسے میں سن رہا ہوں، جسے میں سنتا ہوں. یعنی آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا
کہ قبروں کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے جسے میں سن رہا ہوں، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا، التجا کرتا کہ اللہ قبروں کے اندر دیے جانے والے عذاب کو تمام لوگوں کو سنا دے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر تم قبروں کے اندر دیے جانے والے عذاب کو سن لو، دیکھ لو، تو اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے، اپنے رشتہ دار احباب کو دفن نہیں کرو گے۔ پھر صحابی رسول فرماتے ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آؤ، اس کی حفاظت میں آؤ قبر کے عذاب سے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ کتنی صحیح بات ہے، کیسے کوئی آدمی قبر کے عذاب کا انکار کر سکتا ہے؟ جس آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے وہ کیسی قبر کے عذاب کا انکار کر سکتا ہے؟ اس قدر پریکٹیکل گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے متعلق کی، کیسے آدمی انکار کر سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ مدینے کی 2 یہودیہ عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، قبر کے اندر لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اس وقت تک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اور جب ان یہودیہ عورتوں نے بیان کیا تو فرماتی فَكَذَّبْتُهُمَا، ہماری ماں کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی تکذیب کی، کنڈم کیا، رد کیا، اور میں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ حالانکہ سنیے بات اتنی معروف تھی کہ یہودیہ عورتیں بھی جانتی تھی کہ قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب وہ چلی گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور میں نے پورا ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ کیسے بیان کرتی ہیں؟ کہتی ہیں فَزَعَمَتَا، ان دونوں یہودیہ جو بوڑھی عورتیں، ان کا گمان یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ صدقتا، ان دونوں عورتوں نے صحیح بات بیان کی ہے، انہم يعذبون عذابا تسمعه البہائم، یقینی طور پر لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے جسے چوپائے اور جانور سنتے ہیں۔ اب دیکھیے ام المومنین کیا فرماتی ہیں، کہتی ہیں فما رأيته بعد في صلاة الا يتعوذ من عذاب القبر، اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ اپنی تمام نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کر رہے تھے، اپنی تمام نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے ایک آخری حدیث اس سے آپ کے سامنے پیش کر دوں اور پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھتی ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ فی الاسلام، حدیث نمبر 3617 ہے، ایک دم پریکٹیکل حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رجل نصرانیہ، ایک نصرانی عیسائی آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فاسلم، اس نے اسلام قبول کر لیا، فقرأ البقرہ وآل عمران، اور سورہ بقرہ سورہ آل عمران اس نے سیکھی اسلام لانے کے بعد، وَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھنے کا کام کرتا تھا، اس کی ہینڈ رائٹنگ ہو سکتا اچھی نہیں ہو، نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل کی جاتی تھی اسے وہ لکھتا تھا۔ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا، دوبارہ وہ آدمی نصرانی ہو گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا، اور اپنی قوم میں گیا، اپنے لوگوں میں گیا، چونکہ کچھ وقت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے، جب اپنی قوم میں گیا تو اس نے غلط فہمی پھیلانا شروع کر دی، پورے اسلام کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اور کہا اس نے ما یدری محمد الا ما کتبت له، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم تھوڑی نہ ہے، جو میں لکھ کے دے دیتا ہوں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر
ما یدری محمد الا ما کتبت له فاماتہ اللہ، مرنا تو ہے ہی، اللہ نے اسے موت دی، اللہ نے اسے موت دی۔ پہلے سارے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، فدفنوہ، لوگوں نے اسے دفن کر دیا، لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ فاصبح وقد لفظته الارض، صبح ہوئی تو اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کتنا اندر دفن کیا جاتا ہے، وہاں سے مردے کا باہر آنا آسان تھوڑی نا، کسی کو دیکھا ہے؟ اور لاش باہر پڑی ہوئی۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ ھذا فعل محمد واصحابہ لما هرب منهم، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کا کام ہے، یہ آدمی مسلمان ہو کر کے پھر سے مرتد ہو گیا، اس ضد میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے اس کی لاش کو نکال کے باہر کر دیا۔ پھر لوگوں نے اور گہرا گڈھا کھودا، قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ پھر صبح ہوئی، پھر ویسے لاش اس کی باہر پڑی ہوئی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے قبر کھودی، فآمقوا له ما استطاعوا، جس قدر طاقت ہے اپنی طاقت کے حساب سے خوب گہری قبر کھودی انہوں نے تاکہ اسے باہر نہ نکالا جا سکے۔ فاصبح وقد لفظته الارض، پھر جب صبح ہوئی تیسری تو دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اور اسے سب لوگوں نے دیکھا، مدینے کے مسلمانوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، بہت بڑا واقعہ تھا، سب لوگوں نے دیکھا۔ پھر ان لوگوں نے جان لیا، فعلموا، ان لوگوں نے جان لیا کہ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام، یہ انسانی قوت اور طاقت کا کام نہیں ہے۔ فالقوہ، اس کی لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ پریکٹیکل لوگوں نے قبر کے عذاب کو دیکھا، مسلمانوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، اور مستقل کئی دنوں تک دیکھا۔ اب اس کے بعد میرے اپنے علم میں انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ، اتنے عظیم صحابہ کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو جنت فوراً سامنے نظر آتی ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مرتبہ جنتی کہا۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ان سے زیادہ جاننے والا تو کوئی نہیں ہو۔ آئیے جن کا نام ذکر کیا جا رہا ہے وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، 10 عظیم صحابہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، 2 بیٹیاں اللہ کے نبی نے انہیں دی، اور آپ نے ایک مرتبہ جوش میں آ کے کہا، ان کے جذبے کو، اسلام کے متعلق ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اگر عثمان ابن عفان اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے آج کے بعد تب بھی اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ کی، ترمذی کی، مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ ان کے غلام ہانی کہتے ہیں کان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس ٹھہرتے، وہاں رکتے تو رونے لگتے، اور رونے کی حد کیا ہوتی، رونے کا معیار کیا ہوتا، ہمارے اور آپ کی طرح، حتی یبل لحیتہ، پوری داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ اس صحابی کا معاملہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، جو جنت کے ٹاپ 10 لوگوں میں سے، جو اولین لوگوں میں سے جو جنت میں داخل ہوں گے، ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس قدر نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے کہ جب قبر کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس قدر رونے لگتے ہیں؟ آپ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، آخرت کی اسٹیپ میں پہلا اسٹیپ ہے۔ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، جو آدمی قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آنے والے مراحل اور اسٹیپ اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں تم پوچھتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں، دیکھو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت منظرا
الا والقبر افظع منه، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک جگہ نہیں دیکھی۔ اور تم پوچھتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا کہ قبر سے زیادہ کوئی خوفناک جگہ میں نے دیکھی ہی نہیں۔ یہ اس قدر خوفناک جگہ ہے اور اس قدر اس کی حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو اس سے دوچار ہونا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا کے اندر جسے قبر کے اندر داخل کیا جائے اور قبر اسے نہ دبوچے، چاہے وہ نیک ہو، صالح ہو، کوئی بھی ہو۔ برے لوگوں کو چھوڑیے، قبر کے اندر جب کسی کو بھی داخل کیا جاتا ہے تو ایک لمحے ہی کے لیے صحیح قبر انسان کو ضرور دبوچتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری پہلے دیکھتے ہیں، ایک صحابی ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو اسلامی شریعت سے صحابہ سے محبت کرتے ہوں گے، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سیدنا سعد بن معاذ کس صحابی کا نام ہے۔ یہ اس عظیم صحابی کا نام ہے جن کے فیصلے کے مطابق حکمت و قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ کا فیصلہ بھی وہی نازل ہوا جو سیدنا سعد بن معاذ نے کیا تھا۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، اور صحیح بخاری کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ کی روایت موجود ہے رضی اللہ عنہما کہ آپ فرماتے ہیں تزل عرش لموت سعد بن معاذ، جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا فرحت میں، سرور میں۔ اور سنن نسائی کی صحیح درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 2055 ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ هذا الذي تحرك له العرش الرحمن، آپ نے ان کے جنازے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وفات پر عرش ہل گیا۔ وفتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے ان کی روح کے ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے کھول دیے گئے۔ وشهده 70,000 من الملائکہ، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا آسمان سے۔ اس قدر عظیم صحابی ہیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لقد ذم ذمة ثم فرج عنه، اتنے سارے مناقب اور فضائل کے باوجود جب انہیں دفن کیا گیا، اللہ کے نبی خود قبر کے اندر اترے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے استغفار کی، پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ لقد ذم ذمة، قبر نے انہیں دبوچ لیا، ثم فرج عنه، پھر اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے قبر کشادہ ہو گئی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت، ان للقبر ضغطا، ہر قبر دبوچتی ہے جو بھی قبر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ولو کان احد ناجیا منها، اور اگر کوئی آدمی قبر کے دبوچے سے بچ سکتا تھا، کوئی آدمی قبر کے دبانے سے محفوظ ہو سکتا تھا، لنجا منها سعد بن معاذ، تو سعد بن معاذ اس سے بچ جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کو قبر کیا ہے؟ دبوچتی ہے، چاہے ایک ہی لمحے کے لیے ہی کہ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، قبر کا معاملہ کیا ہے؟ بڑا ہی خطرناک اور خوفناک ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت صبح و شام نمازوں میں قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں قبر کے بچنے کے جو اسباب ہیں قبر کے عذاب سے، اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں، شروع میں قبروں کی زیارت سے روک دیا گیا تھا۔ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہیں سے آئے ہوئے تھے، کہیں واپس پھر وہاں لوٹ نہ جائیں، شروع میں قبروں کی زیارت سے روکا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، فزوروها، قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، جب قبروں کے پاس جاؤ گے تو آخرت کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ استأذنت ربی ان استغفر لأمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت طلب کی، پرمیشن مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے استغفار کر لوں، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کر دوں۔ فلم یأذن لی ربی، میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ ثم استأذنت ربی ان ازور قبر امی، پھر میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر سکوں۔ فأذن ربی، تو میں نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ خود بھی روئے،
اور جو صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے سارے زار و قطار رو رہے تھے، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ قبرستانوں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، یہاں آ کر کے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ آدمی کو مرنا ہے اور وہاں حاضر ہونا ہے۔ اور برائے ابن عازب کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، ترمذی میں، نسائی وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ بعض روایات میں تفصیل ہے کہ ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، فجلس علی شفیر القبر، آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے، ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، وفی یدہ عود، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ینقط بہ الارض، جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے۔ سارے صحابہ قبرستان کے اندر موجود ہیں، استقبال میں موجود ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کأنہ علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، سب اپنے میں محو ہیں، مگن ہیں۔ اتنی دیر کے ہوتی ہے کہ کوئی صحابی آواز لگاتے ہیں اللہ کے نبی قبر تیار ہو گئی ہے۔ جب صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو خبر دیتے ہیں کہ قبر تیار کر دی گئی ہے، تو آپ جو اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، اللہ کے نبی روئے ہیں اور اس قدر روئے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری زمین آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ اس نبی کا معاملہ ہے جس کے آگے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھا تو اس کا عالم یہ ہے کہ چند لمحے میں وہ زمین جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں پوری تر بتر ہو گئی۔ اس قدر خوف کا معاملہ ہے، اس قدر وحشت کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو صحابہ سے کیا فرمایا؟ یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، لمثل ھذا فاعدوا، ان آنے والے دنوں کے لیے تیاریاں کرو۔ آج تم اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو، کل یہی بھی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہیں بھی آنا ہے، اس آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ کس قدر عظیم باتیں ہیں، کیسے لوگوں کی طبیعت یہ گوارا کرتی ہے کہ وہ قبر کے عذاب کا انکار کر سکے یا قبر کی حقیقتوں کو نہ مانے۔ اتنی واضح روایات موجود ہیں۔ اور پھر سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ جو ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں، برائے ابن عازب کی روایت ہے، مختلف احادیث میں چیزیں موجود ہیں، مستدرک حاکم نے، ابن حبان میں، ترمذی میں، بخاری میں، اور تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں کہ جب بندہ قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، ملکان اسودان، دو فرشتے آتے ہیں، زرقان، جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، بڑے سخت قسم کے فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، سوال و جواب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حدیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسے سوال کیا جاتا ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر اسی سوال پہ آپ غور کریں، ایک آدمی دنیا کے اندر اگر ایگزام دیتا ہے تو اس سے پہلے اس کی آئیڈینٹی پوچھی جاتی ہے، اس کی شناخت پوچھی جاتی ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا رول نمبر کیا ہے، تم کس کلاس کے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اگر آپ اپنی کوئی آئیڈینٹی نہ بنا سکے کوئی حرج نہیں ہے، اپنی کوئی پہچان نہ بنا سکے کوئی حرج نہیں ہے، پر اپنے رب کو جانو۔ اپنا نام نہیں معلوم ہے، اپنی پہچان اگر نہیں معلوم ہے تو اللہ کی قسم کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن آپ اپنے رب کو نہ جان سکے تو یہ بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، من رب کا، تمہارا رب کون۔ اب جس کی پیشانیاں اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے بھی جھکی ہوں گی، جس نے اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا ہوگا، جس نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا معبود اور مشکل کشا سمجھا ہوگا، پھر وہ کیسے جواب دے سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ جواب تو ہی دے سکے گا جس کی پیشانیاں صرف رب کے سامنے جھکی ہوں گی، جس نے اپنا مالک و مختار صرف رب کو سمجھا ہوگا۔ وہ بڑے فخر و غرور کے ساتھ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو صرف اللہ ہے، میرا رب تو صرف اللہ، اس کے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ اس کے سارے بندے ہیں، اس کے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ وہی رب ہے۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کس دین پر تم عمل کرتے رہے ہو؟ آج لوگ اسلامی شناخت سے، اسلامی آئیڈینٹی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی پہچان انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، داڑیاں انہیں نہیں پاتی ہیں، اسلامی لباس انہیں پسند نہیں آتے ہیں، غیروں کی تہذیب اور ان کا کلچر اپنانے کو فخر و مباحث سمجھتے ہیں اور ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کہیں گے؟
جو یہ کہتے ہیں دین بوسیدہ ہو چکا ہے، دین کی تعلیمات پرانی اور فرسودہ ہو چکی ہیں، اس دور میں محمد عربی کا دین نہیں چلے گا، ایسے لوگ کیا کہیں گے جو نام کے مسلمان ہیں، جن کی شناخت، جن کی پہچان غیروں کے نام پہ ہوتی ہے؟ تو جواب نہ دے سکیں گے۔ جس نے اسلام کو اپنایا ہوگا وہ کہے گا میرا دین تو اسلام ہے۔ ماذا تقول، تیسرا سوال، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ کہا جائے گا من نبیک، تمہارے نبی کون ہے، یا تم اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا۔ یہاں تو لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نام کتنا بھی محبت رسول کا رکھیں، ڈھنڈورا پیٹیں، لیکن پوچھ لیا جائے کہ نبی کی بیویاں کتنی تھیں، ان کے نام کتنے تھے، آپ کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کے خلفائے راشدین کون ہیں، 10 بڑے بڑے عظیم صحابہ کون ہیں، آپ نے کون سی جنگیں کب کری ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، کس طریقے سے آپ نے زندگی بسر کی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بس نام پر مر مٹ رہے ہیں اور اسی کو محبت رسول سمجھتے ہیں۔ ہرگز ایسا شخص جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان حاصل کی، جس نے حقیقی طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہوگی، وہ کہے گا میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی جانب سے سچے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ جواب دے گا باقی سارے لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو جواب صحیح طریقے سے دے لے جائے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آسائش اور آرام کا معاملہ ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور جو اس سوال کا جواب نہ دے سکے گا، جو اس سوال کا جواب صحیح طریقے سے نہ دے سکے گا، اس کے عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے جو حدیث میں بیان کیے گئے، جسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی انسان کے پاس، کسی بھی عالم کے پاس اتنی بساط اور قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ان عذاب کی کیفیات کو الفاظ کا جامع پہنا سکے، ہرگز نہیں۔ جس طرح کا عذاب قبر کے اندر دیا جائے گا، مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، مختلف قسم کے سانپ ہوں گے اور مختلف قسم کا عذاب ہوگا، اور ایسا دیا جاتا رہے گا، مردہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی اسے سن نہ سکے گا، انسانوں اور جناتوں سے کوئی بھی نہ سن سکے گا۔ اور ایسا ہی نہیں، یہ تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے تو فوراً پھانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے، تھوڑے دن اس کو پھانسی کی تاریخ آنے سے پہلے جیل میں رکھا جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی سمجھیے قبر کے اندر بھی کیا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ قبر کے اندر صبح و شام اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے فإن كان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر جنتی ہے تو جنت دکھلائی جاتی ہے کہ یہاں تو کوئی نعمت نہیں ہے، قیامت کے بعد تمہیں وہاں جانا ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ بندے کی خوشی کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ وہ تو معمولی خوشی میں تھا، معمولی نعمتوں میں تھا قبر کے اندر، ڈیلی صبح و شام اس کو دکھایا جائے گا کہ قیامت کے بعد تمہیں وہاں اس نعمت والی جگہ میں جانا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر جہنمی ہوگا تو اس سے کہا جائے گا وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، عذاب کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اصل عذاب تو تمہیں بعد میں قیامت حتی یبعثک یوم القیامہ، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن کے لیے اٹھائے جاؤ گے، تب تک ایسے صبح شام ہوتا رہے گا، ہر آدمی کو ٹھکانہ قبر کے اندر اس کا دکھایا جاتا ہے۔ کب کب؟ صبح اور شام۔ جتنے لوگ بھی وفات پا گئے، اگر نیک ہیں تو جنت دکھلائی جاتی ہے، برے ہیں تو جہنم دکھلائی جاتی ہے۔ تو جو لوگ نیک ہیں ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو لوگ برے ہیں ان کے گناہوں میں، ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں جس سے ہم قبر کے عذاب سے محفوظ ہو سکیں۔ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بار بار یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اور صبح و شام اٹھتے بیٹھتے قبر کے عذاب سے آدمی کو چاہیے کہ پناہ طلب کرتے رہے۔ اور کچھ وہ اسباب ہیں جس سے آدمی قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اس کے فتنے سے بچ سکتا ہے، اگر آدمی اللہ کے راستے میں جو لوگ پہرے داری کرتے ہیں اور اس میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، قبر کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے راستے
راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اصل شہادت ہے، تو انہیں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، ان نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی قبر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ تو اس کا نام ہی المانعہ رکھتے ہیں، ای مانعۃ من عذاب القبر، کی سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک 30 آیات کی جو سورہ ہے، بڑی چھوٹی سورہ ہے، یہ سورہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھنے والی اور روکنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جمعے کے دن میں یا جمعے کی رات میں وفات پا گیا، مومن آدمی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی قبر کے فتنوں سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ کر دے گا۔ اسی طریقے سے من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی پیٹ کی بیماری میں مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے، ایسے آدمی کو بھی قبر کے اندر عذاب نہیں دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ رب العالمین اگر موقع رہا یا کوئی بھی آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی عالم، تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے متعلق اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور تمام امت کے افراد کے لیے مفید بنائے، اور ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ اس پر عمل کریں اور اس کو لوگوں کے سامنے عام کر سکیں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں مکمل اس طریقے سے بنا دے جس طریقے سے تو ہمیں دیکھنا اور پسند کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ ہم سے مکمل طریقے سے راضی ہو جا، ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ اور ایمان ہی کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔